بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 100 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم 9ویں پارے کا 8واں سبق پڑھیں گے، جس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کے 16 تک زیر مطالعہ ہوں گے، جبکہ اس سبق کے مقابل میں دہرائی 8ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 125 سے لے کے 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو للہ والرسول، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واصلحوا ذات بینکم، اور اصلاح رکھو آپس کے معاملات میں۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین، در حقیقت ایمان والے تو وہی ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تذکرہ کیا جائے، وجلت، تو کانپ اٹھتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، فاذا تلیت، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، ان کے سامنے، آیاتو، اس کی آیتوں کی، زادتہم، تو وہ بڑھا دیتی ہیں انہیں ایمان میں، وعلی ربہم، اور وہ اپنے رب پر یتوکلون، اور وعلی ربہم، اور اپنے رب پر یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا، ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، ہم المؤمنون حقا، حقیقی ایمان والے ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے، ان کے لیے بڑے درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش اور عزت والی روزی بھی ہے۔ کما اخرجک ربک، جس طرح آپ کو نکالا آپ کے رب نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من بیتک بالحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بلا شبہ ایک جماعت، من المؤمنین، مومنوں میں سے، لکارہون، ناپسند کر رہی تھی، یعنی بلا شبہ مومنوں کی ایک جماعت یقیناً اسے اس خاص حالات میں نکلنے کو ناپسند کر رہی تھی۔ یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، فی الحق، کے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا، کأنما یساقون، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہوں، یعنی بعد اس کے کہ حق واضح ہو گیا پھر بھی وہ جھگڑ رہے تھے، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہوں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، جبکہ وہ دیکھ بھی رہے ہوں، یعنی ان کی نظروں کے سامنے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اس طرح کی کیفیت تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور اے مسلمانوں، جب وعدہ فرما رہا تھا تم سے اللہ تعالیٰ، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کے بارے میں، انہا لکم، کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گا مغلوب ہو کر، وتودون، اور تم چاہتے تھے، انا، یہ کہ، غیر ذات الشوکۃ، جس میں کانٹا بھی نہ چبھے، تکون لکم، وہ تمہیں ملے، ویرید اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، ان یحق الحق، کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے، بکلماتہ، اپنے کلمات کے ذریعے، ویقطع، اور وہ کاٹ ڈالے، دابر الکافرین، جڑ کافروں کی، لیحق الحق، تاکہ وہ حق کا حق ہونا، ویبطل الباطل، اور باطل کا باطل ہونا ثابت کرے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم ناپسند ہی کریں۔ استستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، یعنی اے مسلمانوں تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے قبول فرما لی تمہاری فریاد، انی ممدکم،
کہ یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں کے ذریعے مردفین پے در پے آنے والے، یعنی پے در پے آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو الا بشرا، مگر ایک خوشخبری، ولتطمئن، اور اس لیے بھی تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی اس کے ذریعے قلوبکم، تمہارے دل، ومن نصر، جبکہ نہیں ہے کوئی بھی مدد، یعنی فی الحقیقت کوئی مدد نہیں ہے الا من عند اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا کوئی مدد کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اذ یغشیکم الناس، جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ طاری کر رہا تھا تم پر اونگ، امنتم منہ، اپنی طرف سے تسکین کے طور پر، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور وہ برسا رہا تھا تم پر، من السماء ماء، آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے اس کے ذریعے، وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ، اور دور کر دے تم سے، رجز الشیطان، شیطان کے ناپاک وسوسے کو، وَلِيَرْبِطَ، تاکہ وہ مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ وہ جما دے تمہارے قدم اس کے ذریعے۔ اذ یوحی، یاد کرو جب حکم بھیجا ربک، آپ کے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کو، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ثابت قدم رکھو انہیں جو ایمان لائے، سألقی، جلد میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب، اپنے رعب کو، فاضربوا، پس تم مارو، فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر، واضربوا، اور مارو، منہم کل بنان، ان کے ہر ایک جوڑ پر، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے شاق اللہ، مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ و رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ومن یشاقق اللہ و رسولہ، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالکم فذوقوہ، یہ سزا تو اب چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور جان لو کہ کافروں کے لیے، عذاب النار، جہنم کا عذاب تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً، جنگ میں، یعنی تمہارا آمنا سامنا ہو جنگ میں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فلا تولوہم، تو نہ پھیرو تم ان سے، الادبار، پیٹھ، یعنی ان سے پیٹھ نہ پھیرو، پیٹھ پھیر کر وہاں سے نہ نکلو، ومن یولہم، اور جس نے پھیر لی، یومئذ دبرہ، ان سے اس دن پیٹھ، یعنی جس نے ان سے اس پیٹھ پھیری اس دن، الا متخرفا لقتال، سوائے اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے لشکر سے جا ملنے کے لیے ہو، یعنی یہ دو صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پیٹھ پھیری، فقط باب غضب من اللہ، تو یقیناً وہ پیٹھ پھیرنے والا کمال آیا اللہ تعالیٰ کا غضب، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الحمدللہ، آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ سورہ الانفال کی ابتدا کی 16 آیات کا مطالعہ کیا۔ ان 16 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 265، جبکہ پہلی بار اس سبق میں، اس 100ویں سبق میں، جو پچھلے 99 اسباق میں نہیں آئے، ان الفاظ کی تعداد تھی 34، اور ان 34 الفاظ کے علاوہ گویا 231 الفاظ وہ ہیں جو ہم سیکھ چکے ہیں اور وہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ 34 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 91 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے۔
جن کے شامل ہونے سے الحمدللہ ہمارے کل الفاظ، قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے جو ہمارے الفاظ کور ہو چکے ہیں ان کی تعداد 91,761 ہو چکی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 56.71% بنتا ہے۔ الحمدللہ آج کے سبق کے ساتھ ہماری 100 نشستیں رب ذوالجلال کی توفیق اور رحمت سے بلا ناغہ مکمل ہو چکی ہیں، اور 9ویں پارے کی تکمیل میں ایک سبق رہ گیا ہے۔ اگلے سبق میں یعنی سبق نمبر 101 میں ہمارے 9 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ گویا 3 مہینے 11 دنوں میں 9 پارے رب ذوالجلال کی توفیق اور رحمت سے ہمارے مکمل ہوئے۔ رب کریم نے قرآن حکیم کے سمجھنے میں اپنی رحمت سے جو آسانی عطا فرمائی، ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن حکیم سیکھنے والوں کے لیے جو بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، اپنی خاص رحمت و کرم سے ہمیں ان کا مصداق، ان کا حقدار بنا دیں، اور ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر عمل کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔